جی السلام علیکم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے لوگ جو کہ فلسطینیوں کے مظلوم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہ اسرائیلی حکومت کو دنیا کے چند طاقتور ملکوں کی حکومتوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، جس میں سب سے سر فہرست امریکہ کی حکومت ہوتی ہے، یا وہ ممالک جو امریکہ کے پٹھو ہوتے ہیں ان کی حمایت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ماضی میں دیکھا جائے تو جس طرح کی بھی حکومت رہی، پاکستان کی حکومت کا بھی اور پاکستانیوں کا ساتھ بھی مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ رہا، ہمیشہ اسرائیل کے خلاف رہا، ہمیشہ اسرائیل کو ایک قابض قوت پاکستان کی طرف سے کہا گیا۔ حیران کن تبدیلیاں جو ہیں وہ اس پورے خطے میں تقریباً ایک ڈیکیڈ سے پہلے سے آنا شروع ہوئیں، جب ہم نے دیکھا کہ مختلف گلف کنٹریز نے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ سب سے اہم ملک صاف ظاہر ہے سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کے بھی تقریباً ایک دہائی ہو چلی اس معاملات کو بہتر ہوتے اور پچھلے چند سالوں سے باقاعدہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے۔ حالانکہ سعودی عرب کا یہ موقف بھی ہمیشہ سے واضح رہا ہے کہ وہ جو بھی بات کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس میں یہ چیز واضح ہے کہ فلسطینی جو علاقے ہیں جن کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ان کو مقبوضہ علاقے ہی کہے گا، اسرائیل کو آکوپائنگ فورس ہی کہے گا۔ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اکٹھا رکھتے ہوئے، ایک موجودہ دنیا میں آگے چلنے کے حوالے سے کچھ معاملات کے اوپر بات ضرور ہو رہی تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی حماس نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، ان تمام وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو کہ مسلسل فلسطینیوں کا، خصوصاً غزہ میں رہنے والوں کا جو ناکہ بند کیا گیا تھا، جو مسلسل قتل و غارت جاری تھی، جو مسلسل اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج ایک ایتھنک کلینزنگ کے پروسیس کے تحت فلسطینیوں کو ختم کر رہی تھی، ظلم و جبر کا نشان بنا رہی تھی، اس کا ریئیکشن جب حماس کے حملے کی صورت میں آیا، جس کے اوپر ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہم نے دیکھی کہ بہت سے لوگ اس کو دہشت گردی بھی قرار دیتے ہیں، ہمارے اپنے بہت سے لوگ اس کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں، بہت سے لوگ دہشت گردی قرار نہیں بھی دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئیکشن تھا یقینی طور پہ ان تمام عوامل کا جو پچھلے بہت لمبے عرصے سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ میرا موضوع گفتگو آج کے اس پروگرام میں ہرگز انٹرنیشنل افیئرز کو ڈسکس کرنا نہیں، بلکہ پاکستان کی پالیسی کو ہی ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے کسی حد تک ایک سابقہ پروگرام میں اسی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اوورال صورتحال پہ بات زیادہ ہوئی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے دن جب کہ وہ ممالک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جو کہ اسرائیل سے بہتر تعلق بنانے کی طرف جا رہے تھے پچھلے چند سالوں میں، انہوں نے بھی اسرائیل کو ایک آکوپائنگ، ایک قابض ملک قرار دیا اپنے سرکاری بیانیے میں۔ حکومت پاکستان نے، وزارت خارجہ جو پاکستان میں کہنے کو تو وزارت خارجہ ہے، لیکن وزارت دفاع کے انڈر، یعنی کہ پاکستان آرمی کے انڈر، یعنی کہ GHQ راولپنڈی کے اندر، اگر آپ مزید کنسائز کر لیں تو کور کمانڈرز کے انڈر، اور اس سے زیادہ کنسائز کر لیں تو چیف آف آرمی سٹاف کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو وزارت خارجہ نے، جو کہ حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کے زیر اثر کام کر رہی ہے، انہوں نے اس تاریخی موقع کے اوپر جب اسرائیل کو مذمت کرنے کی ضرورت تھی، پاکستان کو کہ اسرائیل کی مذمت کی جائے، جب ضرورت تھی کہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس لیے کہ فلسطینی مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم و جبر کے سلسلے کئی دہائیوں سے جاری ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ان میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہے، تو حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کے زیر ہدایت چلنے والے وزارت خارجہ نے اسرائیل کو قابض ملک قرار دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے، میں اس کے اوپر چند باتیں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اس بات کو سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی کشمیر کے علاقے میں ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ ایک تنازع ہے۔ بیسیکلی بعض لوگ اس کو دو طرفہ تنازع پیش کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کو تین طرفہ تنازع سمجھتے ہیں، یعنی کہ میں کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کو اس معاملے کا ایک فریق سمجھتا ہوں۔ پاکستان کے اندر جو کشمیر کا حصہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے اس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو حصہ کشمیر کا بھارت کے کنٹرول میں ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی
भारत के कंट्रोल वाले कश्मीर को कश्मीर नहीं लिखा जाएगा। अगर सिर्फ कश्मीर लिखा जाएगा तो उससे मुराद पाकिस्तान का कश्मीर लिया जाएगा। ये मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। मेरे समझने वाले समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब आप एक इलाके के ऊपर किसी का तसर्रुफ जो है वो नहीं मानते, उसको गलत समझते हैं, तो आप उस इलाके को मकबूजा कहते हैं। जब आप मकबूजा नहीं कहते तो इसका मतलब होता है कि आप मान रहे हैं कि एक काबिज कुव्वत का जो वहां पे गलबा या कब्जा है, वो कब्जा नहीं है, वो बेसिकली कंट्रोल है, वो एक हुकूमती कंट्रोल है और वो हिस्सा उसी मुल्क के तसल्लुत में आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर को हमेशा मकबूजा कश्मीर कहा गया। पाकिस्तान के अंदर पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक के उन इलाकों को जो कि इसराइल के कब्जे में थे, उनको हमेशा मकबूजा इलाके कहा गया। इसराइल को हमेशा काबिज मुल्क कहा गया, ऑक्युपाइंग फोर्स कहा गया, जैसा कि सऊदी अरब जैसे मुल्क ने, जो कि अच्छे तल्लुकात के लिए आगे बढ़ रहा है इसराइल के साथ, उसने भी इस मौके के ऊपर इसराइल को काबिज इसराइल कहा। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पिछले 20 सालों से जनरल मुशर्रफ के दौर से एक पॉलिसी चल रही थी पाकिस्तानी फौज की कि किसी तरीके से इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। मिलिट्री के लेवल पे जो दफाई साजो सामान था उसके सौदे तो होना शुरू हो चुके थे, जिनके बारे में तमाम तफसीलात शाया भी हो चुकी और हम डिस्कस भी कर चुके। पेगासस सॉफ्टवेयर और इसके अलावा जासूसी के लिए, शहरियों की जासूसी के लिए जो खतरनाक इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के इस्तेमाल में फलस्तीनियों के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए जो मोसाद इस्तेमाल करती थी, वही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तानियों पे कंट्रोल, किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं किसी के साथ, ना ही हमने किसी दुश्मन मुल्क को कंट्रोल करना है, कंट्रोल तो पाकिस्तानियों को करना है। पाकिस्तान को अपने दबाव में एक मतलब शिकंजे में रखना है, पाकिस्तानी आवाम को अपने शिकंजे में रखना है। तो पाकिस्तानियों की जासूसी के लिए इसराइल से सॉफ्टवेयर, पेगासस और दूसरे जासूसी आलात जो हैं वो मुसलसल खरीदे गए, जिसके बारे में तफसीलात तमाम शवाहिद के साथ शाया हो चुकी हैं। तो मैं आपके सामने ये चीज रखना चाहता हूं कि असल सूरत हाल क्या है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो लोग समझते हैं इस मामले को, उन्हें मालूम है कि इस खास डिस्प्यूट को डिस्कस करते हुए, इस खास जो टसल है फ़लस्तीनियंस में, जो जंग है, जो लड़ाई है फ़लस्तीनियों में और इसराइलियों में, इसका हवाला देते हुए इसराइल को काबिज कुव्वत कहना कितना ज़रूरी है। मैं आपको हवाला देता हूँ कि इन हालात के अंदर भी जब ये हमला हो गया तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो फ़लस्तीन की एक वहाँ पे हुकूमत है, उसके जो एक साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिनका नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा बारगूती है, उनको जब CNN ने इंटरव्यू किया इस डिस्प्यूट के बाद, CNN के फरीद ज़िक्रिया ने, तो उन्होंने तमाम तफसीलात और बैकग्राउंड बताया भी और ये साथ हाईलाइट किया कि वो एक मकबूजा मुल्क में रह रहे हैं, उनकी बेटी एक मकबूजा मुल्क में रह रही है, उनकी पूरी ज़िंदगी एक काबिज रियासत के तसल्लुत में गुजरी है, उनके बाप ने भी इसी काबिज हुकूमत के तसल्लुत में वक्त गुजारा। उन्होंने पूरे तरीके से ना सिर्फ पूरे इस इशू को वाज़ेह किया, बल्कि ये बताया, ये क्लियर किया कि वो किसी भी तौर पे हमास के इस कदम की मजम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन है उन मुसलसल इक़दामात का जो कि एक बहुत लंबे अरसे से रियासत इसराइल जो है वो मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर रवा रखे हुए है और जिसके ऊपर जो है वो आलमी ज़मीर जो है वो खामोश रहता है। ताकतवर ममालिक बजाय इंसाफ से फैसला करवाने के, अक़वाम मुत्तहिदा बजाय वहाँ बैठ के उस मसले को हल कराने के, फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलवाने के, ताकि वहाँ पे अमन हो जाए, ताकि जो इसराइली हैं, बाय द वे पाकिस्तान के अंदर ये भी झूठ फैलाया जाता है, जिस तरीके से मुख्तलिफ हवालों से हमने झूठ फैलाए कि वो यहूदी इसराइल, तो बेसिकली यहूदी मज़हब के मानने वाले लोग बहुत ही पुरअमन लोग भी हैं, ये सिहूनी लोग हैं, ये ज़ियोनिस्ट नज़रिए को मानने और फैलाने वाले लोग हैं, ये ख़तरनाक तरीन लोग हैं। मुसलमान हमेशा से ईसाइयों के साथ भी रहते रहे हैं, यहूदियों के साथ भी रहते रहे हैं। वो लोग जो कि यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, मुसलमान जहाँ पे भी रहते हैं, वो सब इसराइली साजिशों को, इसराइल के जुल्म व सितम को गलत कहते रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं और कहते रहेंगे। मेरा मकसद आज के दिन
آپ کے سامنے یہ والی بات رکھنا تھا کہ کس طریقے سے حکومت پاکستان نے ایک زبردست ٹرن لیتے ہوئے اسرائیل کی حکومت کو بغیر آفیشلی تسلیم کیے میڈیا میں لینگویج کے ذریعے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. جب سے پاکستان کے اندر یہ فوجی قیادت کے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ تعلقات مزید آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. اسرائیل کے حوالے سے، اسی ڈسپیوٹ کے حوالے سے جو فلسطین کے سفیر ہیں برطانیہ میں، ان کا نام حسام زولموٹ ہے، انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا چند دن پہلے، بہت ہی زبردست ایک انٹرویو، جس کے اندر انہوں نے بار بار بی بی سی کے اینکر کے کہنے کے کہ وہ حماس کی کنڈمنیشن کریں، انہوں نے کنڈمنیشن کرنے سے اس پوائنٹ کے اوپر انکار کیا کہ جب کبھی بھی فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے تو کبھی بھی بی بی سی ان کو دعوت نہیں دیتا کہ وہ پروگرام میں آ کے بیٹھیں یا کوئی بات کریں. ہمیشہ اس وقت بلایا جاتا ہے جب کوئی فلسطینیوں کا گروہ کبھی اسرائیل کے اوپر ریئیکشن کے اندر کوئی حملہ کر دے تو پھر ان کا موقف جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک بنیادی بات جو بار بار رپیٹ کر کے کہی، شاید پاکستان کی فوج کے لیے ہی کہی سامنے، وہ یہی بات تھی کہ جب بھی آپ اس طرح کی ڈسپیوٹ کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی آپ اس طرح کے کسی واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک آکوپینٹ لوگ جو کہ مقبوضہ لوگ ہوتے ہیں اور ایک جو آکوپینٹ فورس ہوتی ہے جو ان کے اوپر قابض قوت ہوتی ہے، ان کے درمیان ہونے والی لڑائی میں آپ دہشت گردی کو تلاش نہیں کرتے. یہ کسی بھی طور پہ دہشت گردی کا واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا. مسئلہ ہی صرف اور صرف قابض اور مقبوضہ ہونے کا ہے. پاکستان کی ریاست نے جو شرمناک ترین سٹانس لیا موجودہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے بعد، اس کی وجہ سے جو زخم پہنچی ہے فلسطینیوں کو، جو پاکستان کی کمیونٹی دنیا بھر میں رہتی ہے ان کو جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، وہ ناقابل بیان ہے. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کس حد تک جائے گا، یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلیاں جو ہوئیں اور خصوصاً جو آگے سیاسی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اس میں بنیادی شرائط جو ہیں، کہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اسرائیل کے حوالے سے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا اور آگے لے کے چلنا ہے. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. پاکستان میں پاکستانی لوگ کبھی بھی اسرائیل کے بربریت اور اس کے ظلم کو فلسطینیوں کے خلاف کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور اگر راولپنڈی میں بیٹھا کوئی بھی شخص، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اسلام آباد کوئی ایسی پالیسی اپنائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. پاکستانی ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام کے اندر. بہت شکریہ.